حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر ہے، وہ کہتا تھا مجھے بابا اچھا نہیں لگتا، مجھے بابا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا ہے، مجھے بابا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بابا جو ہے نا فرض نماز مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا کر پڑھتا تھا، اس بنا پر مجھے بابا اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں یار اگر اتنا ہی کوئی اللہ کا ولی ہے تو باقی نماز بھی مسجد میں ادا کرے، گھر جا کر کیوں پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں نے اس کی جاسوسی کرنی ہے، میں نے یہ سوچا ذہن میں کہ میں نے بابے کی جاسوسی کرنی ہے۔ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، توجہ فرمائیے گا، بہت ہی یہ نصیحت آموز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، اس بابے نے فرض مسجد میں پڑھے اور فرض پڑھ کر نکل پڑا، دوڑ پڑا۔ میں بھی پیچھے ہو گیا کہ آج میں بابے کی جاسوسی کرنی ہے، میں اپنی سنتا نفل چھوڑ دیتا، سب کچھ چھوڑ دیا کہ آج میں نے بابے کی جاسوسی کرنی ہے کہ یار یہ کون سا ایسا عمل ہے فرض پڑھ کر گھر میں بھاگ جاتا ہے اور حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزاروں مرید ہیں، کہتے ہیں وہ بابا مسجد سے نکلا، کباب والی دکان پر گیا اور اس نے وہاں سے جا کر کباب خریدے، میں بڑا حیران ہوا، میں کہ یار یہ عجیب ہی انسان ہے، مسجد میں سنت نفل چھوڑا ہے اور یہاں آگے اس کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اب اس عمر میں یہ کباب کھائے گا، اس عمر میں یہ کباب کھائے گا۔ کہتے ہیں انہوں نے وہاں سے کباب خریدے، تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک نان والی دکان تھی، وہاں سے انہوں نے نان خریدے۔ میرے ذہن میں خیال آیا یار بڑا عجیب انسان ہے، اس کی عمر دیکھ اور اس کے ذائقے دیکھ، اس عمر میں یہ گرم روٹی کھائے گا۔ بالآخر کہتے ہیں انہوں نے نان کباب لیے اور جنگل کی طرف مڑے۔ میرے ذہن میں پھر خیال آیا یار بڑا عجیب انسان ہے، ہزاروں مرید ہیں، بڑا عجیب انسان ہے، نان کباب سنت نفل چھوڑ آیا ہے، جمعے کا دن ہے، سنت نفل چھوڑ آیا ہے، اب یہ یہاں سبزے پر بیٹھ کے نان کباب کھائے گا، بڑا عجیب انسان ہے۔ فرماتے ہیں تھوڑا سا وہ جنگل کی طرف چلے، آگے کچی آبادی آ گئی، ایک کچا سا مکان ٹوٹا ہوا، اس کا دروازہ باہر سے کنڈی لگی۔ کہتے ہیں ہزاروں ننگے پاؤں چلنے والے مریدوں کے اس پیر نے باہر سے کنڈی کھولی، اندر داخل ہوئے تو ایک فالج زدہ بابا جی اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جا کر اپنی پگڑی کھولی اور ان کے منہ سے جو پانی نکل رہا تھا اس کو صاف کیا، جو رال ٹپک رہی تھی صاف کی، پیالے میں پانی ڈالا اور ان کا منہ دھویا اور اپنی پگڑی ان کی ٹانگوں پہ ڈال دی، پگڑی ان کے ٹانگوں پر ڈال دی اور روٹی کا لقمہ توڑ کر ان کے منہ میں ڈالنے لگے اور کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، میں نے ابھی سنت نفل ادا کرنے ہیں، آپ ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی۔ کہتے ہیں وہ بابا رونے لگا، کہنے لگا یار تو 14 سال سے روز آ رہا ہے، 14 سال، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، ایک صدی کا قصہ ہے۔ فرمایا 14 سال سے تو روز آ رہا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آتا رہے گا؟ تو شخص کہتا ہے حضرت بشر حافی نے نا اس کے بابے کے آنسو پونچھے اور کہنے لگے بابا آج کے بعد یہ جملے نہ کہنا تو میرے لیے بوجھ ہے، ذرا یہاں توجہ فرمائیے گا، کہا آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا بابا جی دنیا جانتی ہے کہ میں نے عبادت کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ جانتا ہے کہ میں نے عبادت کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے، میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے اس لیے میں نے یہ مقام پایا ہے، میں پتہ نہیں کوئی ساری رات نوافل ادا کرتی ہوں، زمانہ جانتا ہے میں نے عبادت کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے، میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، میرے نوافل زیادہ ہے، کہ زمانہ یہ جانتا ہے، لیکن بابا جی ان میں سے ایسی کوئی بات نہیں، میں تیری نوکری کرتا ہوں، اللہ نے میری عزت میں اضافہ کر دیا ہے۔ کہا بابا جی میں تیری نوکری کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عزت میں اضافہ کر دیا۔ سامعین محترم، نظریہ ہی صاف نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں، اور یاد رکھیے اسلام نظریے کا مذہب ہے، اسلام نظریے کا مذہب۔ میں نے سوچا کچھ ایسے باتیں کی جائے جس سے تھوڑی سوچوں کا بھی وضو ہو جائے، کوئی سوچوں کا بھی غسل ہو جائے۔ اقبال نے کہا یہ ذکر نیم، ذرا اقبال کے اس شعر پہ غور کیجئے گا، کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ صبح سویرے کا ذکر، یہ مراقبے، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، بے کیف عبادت نہیں، سرور والی عبادت، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہبان نہیں، اگر تیری فکر ہی ٹھیک نہیں کر سکے، تیرا نظریہ بھی ٹھیک نہیں کر سکے، تیرے ایمان کو ہی مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ، کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان دونوں پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔